بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں چھٹا قاعدہ یعنی العادۃ محکمۃ اس کے حوالے سے کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس قاعدے کے تحت جو مسائل فقہیہ درپیش ہوتے ہیں اور ان کا حل اسی قاعدے کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، ان کو ہم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر آخری جو عبارتیں چل رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ وفی اجارۃ الظئر وفی ما لا نص فیہ من الاموال الربویۃ یعتبر فیہ العرف فی کونہ کیلیا او وزنیا، دائیا کا اجارہ اور اسی طرح وہ چیزیں جن کے اندر جو ہے وہ جن کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، جیسے کہ اموال ربویہ، تو ان میں فرمائیں کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا ان کے کیلی اور موزونی ہونے میں۔ وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْعُرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حنیفة ومحمد رحمهم اللہ تعالی، اور جن کے کیلی یا موزونی ہونے میں نص موجود ہے تو وہاں پر عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک، خلافاً لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقواہ فی فتح القدیر، اور فتح القدیر میں اسی کو قوت دی گئی ہے، من باب الربا ولا خصوصیت للربا۔ وَإِنَّمَا الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، اور منصوص علیہ میں عرف جو ہے وہ غیر معتبر ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ جو ضمیر ہے وہ قواہ فی فتح القدیر والی، ایک اعتبار سے تو یہ یوں لگ رہی ہے کہ جیسے یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی طرف مرجع ہے اس ضمیر کا، لیکن آگے یہ جو بات ہوتی ہے کہ عرف جو ہے وہ منصوص علیہ میں غیر معتبر ہے، تو یہاں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے قول کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں کہ جو چیز منصوص علیہ ہوتی ہے پہلے سے وہاں پر ہم عرف کا اعتبار نہیں کرتے، وہاں ہم عرف کو ہی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے عبارت چلتی ہے کہ قال فی الظہیریۃ، فتاوی ظہیریہ کے اندر ارشاد فرمایا من الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں، کہ وکان محمد بن الفضل یقول، امام حضرت محمد بن فضل فرمایا کرتے تھے کہ السرۃ الی موضع نبات الشعر من العانۃ لیس بعورۃ لتعامل العمال فی الابداء عن ذلك الموضع عند الاتزار یا اتزاری۔
امام محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرہ کہتے ہیں ناف کو، سرہ سے لے کر من سرتی الی موضع نبات الشعر، ناف سے لے کر جہاں تک بال جو ہے وہ اگتے ہیں، یعنی زیر ناف کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ من العانتی، تو یہ جو مقام ہے انسان کے جسم میں، لیست بعورتن، یہ ستر نہیں ہے، ستر عورت نہیں ہے۔ وجہ کیا بیان کرتے ہیں اسی قاعدے کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں لتعامل العمال فی الابداء یا ابداء عن ذلك الموضع عند الاقتزار، کہ یہ جو عمال ہوا کرتے تھے، عمال سے مراد یہاں پر محنت مزدوری کرنے والے لوگ، تو یہ لوگ جو ہیں وہ جب تہبند باندھتے ہیں، پہنتے ہیں، تو یہ جو ہے اس مقام کو ظاہر رکھتے تھے، تو چونکہ ان کا تعامل اس پر ہے، اگر یہ ستر ہوتا تو یہ اس حصے کو چھپا لیتے، ناف تک چھپا لیتے، تو چونکہ عمال کا، مزدوروں کا، کام کرنے والوں کا عمل اس پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستر میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی مفتہ بھی قول نہیں ہے، اب اس میں روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فقہا کی عبارات ہیں وہ یہاں پر انتہائی واضح ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے یہ ستر ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ انہوں نے تو تعامل ناس کا بیان کیا، حضرت محمد بن فضل کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا، لیکن جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں یا 6ٹھی جلد میں اس موضوع پر بڑا عمدہ قسم کا کلام فرمایا ہے، تو اگر کسی نے جو ہے وہ اس موضوع کو پڑھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے اس کو دیکھیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعضائے ستر گنوائے ہیں کہ اعضائے ستر کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت خوبصورت کلام اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے کہ یہاں پر جو ستر کے اعضاء ہیں ان میں بعض کا حکم شدید ہے اور بعض کا حکم جو ہے ان کے مقابلے میں خفیف ہے، یعنی ویسے تو ہم اجمالاً یہ کہتے ہیں نا کہ اعضائے ستر جو ہیں وہ، یعنی ایک ہی اس کو شمار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو در حقیقت یہ جو ہے مختلف اعضاء میں منقسم ہے، اور اس میں ہر حصے کا حکم جو ہے وہ اشد یا اضعف ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں وہاں پر جو ہے وہ سمجھنے کو ملیں گی، لیکن بہرحال چونکہ قاعدے کے تحت اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اس لیے یہاں پر قاعدہ سمجھنے کے لیے یہ مسئلہ انہوں نے یہاں ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لتعامل العمال فی الابداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفی النزع عند العادة الظاہرة نوع حرج۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی النزع عند العادة الظاہرة
نوع حرج، اور عادت ظاہرہ کے وقت، عادت ظاہرہ کے وقت اس حصے کو ظاہر کرنے میں ایک طرح کا، ایک قسم کا حرج ہے۔ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَبَعِيدٌ، فرمائیں کہ یہ جو قول ہے اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ضعیف بھی ہے اور بعید بھی ہے۔ لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر، کیونکہ تعامل ناس برخلاف نص کے معتبر نہیں ہے۔ اب یہ بھی حضرت محمد بن فضل کا ہی قول ہے، کیونکہ آگے فرمائے انتہا باللفظ ہی، ان کے الفاظ کے ساتھ ان کی گفتگو ختم ہوئی، تو انہوں نے ایک مسئلے کو اس حیثیت سے بیان کیا کہ اس مسئلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک جو ناف سے نچلا حصہ ہے وہ ستر میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کی دلیل بنائی تعامل عمال کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف بھی ہے اور بعید از عقل بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی کہ تعامل ناس جب برخلاف نص ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ جملہ کہہ کر گزشتہ جو مسئلہ تھا اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ جب جو ہم نے کیلی اور موزونی چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پر اگر کسی چیز کے کیل یا موزون ہونے کے بارے میں نص موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ عرف اور عادت کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ نص کے حکم کے تابع رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وفی صوم یوم الشک فلا یکرہ لمن لہ عادت، یوم شک کا روزہ، اس کے متعلق آپ نے پڑھا ہے مسئلہ کہ یوم شک کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عادت ہے تو پھر اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ عادت سے مراد کیا ہے؟ عادت سے مراد یہ ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے وہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، شعبان المعظم کے روزے رکھتا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا یا اس طرح کے معاملات ہوئے، تو اس نے جو ہے وہ اگلے دن کا روزہ رکھا، تو اسے یوم شک اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی چاند کنفرم نہیں ہے، لیکن اس شخص نے روزہ رکھ لیا جو مسلسل پورے مہینے کا روزے رکھتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے عادت کے حساب سے رکھ رہا ہے۔ ہاں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پورے شعبان میں جس نے روزے نہیں رکھے یا آخری ایام میں نہیں رکھے، اب جو ہے وہ یوم شک کا خاص طور پر روزہ رکھتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے رمضان ہو، تو اس کے لیے پھر اس کی کراہیت بہرحال رہے گی۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ قَبْلَهُ، اسی طرح یوم شک سے پہلے دو دنوں کا روزہ، یوم شک سے پہلے 2 دن پہلے کا روزہ یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ والمذہب عدم کراہیت صومہ بنیت النفل مطلقا، اور صحیح مذہب کے مطابق فرمایا کہ یوم شک کا روزہ مطلقاً مکروہ نہیں ہوگا اگر آپ نفل کی نیت سے رکھتے ہیں، تو چاہے عادت ہو یا نہ ہو، جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یوم شک کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت جو ہے نفل کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهَا قبول الہدیۃ للقاضی ممن له عادۃ بالإہداء له قبل تولیتہ،
قاضی جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کے مقدمات میں بطور قاضی کے پیش ہوتا ہے اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو طے کرتا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی کا منصب چونکہ ایک ایسا منصب ہے کہ لوگوں کے منافع اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس لیے قاضی کو تحائف وغیرہ، ہدیہ، تحفہ اور اسی طرح دعوت وغیرہ کسی تقریب میں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اس کو فقہا نے مکروہ بھی لکھا ہے اور اجازت نہیں دی قاضی کو کہ وہ لوگوں سے تحفے لیتا رہے یا ان کی دعوتیں قبول کرتا رہے، چاہے ان کا مقدمہ قاضی کے پاس ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک لکھا ہے فقہا نے۔ وجہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے اس کا مقدمہ قاضی کے پاس آ جائے، تو قاضی کو جو ہے وہ دعوت، وہ تحفہ، وہ چیزیں جو ہیں یاد آ جائیں گی اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے قاضی فیصلے کے اندر تساہل ظاہر کرے۔ لیکن فرمائیں کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں قاضی جو ہے وہ قبول ہدیہ کر سکتا ہے، تحفہ قبول کر سکتا ہے۔ ایسا قاضی ممن لہو عادت بالاہداء، ایسا قاضی کہ جس کو عادت ہو تحفہ قبول کرنے کی۔ قبل تولیتی ہی، لیکن کب اس کی عادت ہو؟ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جب سے منصب قضا پر آیا ہے تب سے وہ جو ہے تحفے لے رہا ہے، یہ اس کی عادت نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ جج بنا یا قاضی بنا 2015 میں، تو اب 2015 سے پہلے وہ تحفے وغیرہ نہیں لیا کرتا تھا، 2015 کے بعد حضرت کی عادت بن گئی ہے تحفے وغیرہ لینے کی، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اپنے منصب کی وجہ سے تحائف وغیرہ لے رہے، تو ایسا قاضی نہیں، بلکہ تولیت سے پہلے، منصب قضا ملنے سے پہلے اس کی عادت ہو کہ وہ تحائف وغیرہ لیا کرتا ہے۔ بشرط ان لا یزید علی العادت، ایک شرط تو یہ ہوئی کہ اس کی عادت تولیت سے پہلے کی تھی تحفہ لینے کی، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ عادت سے زیادہ تحفہ نہ لے۔ یعنی قاضی بننے سے پہلے اس کی عادت یہ تھی کہ بھئی جو دوست احباب اسے تحائف وغیرہ دیا کرتے تھے یا دیگر افراد اسے تحائف وغیرہ دیا کرتے تھے، ان کی ویلیو جو ہے وہ 5، 10، 15، 20 ہزار کی ہوا کرتی تھی۔ تو اب جب وہ قاضی بنے گا تو تحفہ لے سکتا ہے، لیکن اتنی ہی ویلیو کی لے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن زَادَ عَلَيْهَا رُدَّ الزَّائِدُ، اور اگر اس سے زیادہ اس نے تحفہ لیا تو زائد کو رد کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، زائد کو جو زیادہ ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا۔ اچھا، وَالْأَكْلُ من الطعام المقدم له ضیافة بلا صریح الاذن، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ضیافت یعنی دعوت میں وہ کھانا جو اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دعوت اور ضیافت جو ہے اس کے حوالے سے بھی احکامات ہیں کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عرف کے حساب سے کھانا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف مراتب کے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں اور چند افراد کے لیے مخصوص قسم کا کھانا بھی ہوتا ہے، تو اس میں میزبان سے اجازت لی جاتی ہے یا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کھانا میرے لیے بھی ہے یا خاص فلاں صاحب کے لیے ہے۔ تو قاضی کے لیے جب اس کے سامنے کھانا رکھا جائے گا دعوت میں، تو وہ اسے بغیر اجازت کے بھی، صریح اذن کے بغیر بھی
کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی عادت تھی قاضی بننے سے پہلے کہ اس کی دعوت وغیرہ کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے جو مرتبہ ہے، ویلیو ہے، اور اس کی جو عادت ہے اس سے زیادہ اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اگر قاضی یہ سمجھتا ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے جو ہے وہ، اگرچہ اس کی عادت ہے، اگرچہ وہ قاضی بننے سے پہلے تحائف وغیرہ لیا کرتا تھا، جو کچھ بھی معاملہ ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے، اور اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان دعوتوں یا ان تحائف وغیرہ کے ذریعے سے لوگ اپنے غلط کام جو ہے وہ اس سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، اپنے مقدمات کے فیصلے جو ہے اس سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قاضی خلاف عادت جاتے ہوئے بھی تحائف وغیرہ قبول نہیں کرے گا، اور سب سے بہتر اور مناسب طریقہ بھی یہی ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے فرمایا وَمِنْهَا الفاظ الواقفین تبتنا علی عرفہم کما فی وقف فتح القدیر۔ واقفین وہ لوگ جو وقف کرتے ہیں، زمین، مکان یا کوئی بھی جگہ وقف کرتے ہیں، تو وقف کے جو الفاظ ہیں ان کی بنیاد عرف پر رکھی جائے گی، جیسا کہ فتح القدیر کے عرف کے مسائل کے حوالے سے مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَى لفظ الناظری والموسی والحالفی، اسی طرح منت ماننے والے کے الفاظ، اور وصیت کرنے والے کے الفاظ، اور قسم کھانے والے کے الفاظ، ان کو بھی ہم جو ہے وہ عرف کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ وَقَضَى الْأَقَارِيرُ تُبْتَنَا عَلَيْهِ، اور اسی طرح جو اقرار ہوں گے، یعنی اقرار کے جو الفاظ ہوں گے، اقرار کا آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی کے حق کو اپنے اوپر لازم کر دینا اقرار کہلاتا ہے، تو اقرار کے الفاظ کی بنیاد بھی عرف پر رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ الا فیما نذکرہ، سوائے ان کے جن کو ہم ذکر کریں گے، وہ سیاتی فی مسائل الایمان ایمانی، اور ان قریب ان کا ذکر جو ہے وہ ایمان یعنی قسموں کے مسائل میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَتَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَبَاحِثُ۔ اب اجمالاً کچھ چیزیں آپ کو انہوں نے بیان کی کہ یہ جو قاعدہ ہے العادۃ محکمۃ، اس کے کہاں کہاں پر جو ہے وہ نظائر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا قاعدے کے حوالے سے مزید گفتگو کو گہرائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَتَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَبَاحِثُ، کہ یہ جو قاعدہ ہے اس کے ساتھ کئی مباحث کا تعلق ہے۔ المبحث الاول، پہلی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں بما ذا ثبت العادۃ، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے سے عادت کا ثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی ذلک فروع، اور اس میں کچھ فروعات ہیں، ٹھیک ہے۔ الاول العادۃ فی باب الحیض، پہلی جو فرع بیان کر رہے ہیں وہ ہے عادت باب الحیض میں، یعنی حیض کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس میں جو عادت کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں اختلاف فیہا، اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، فعند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک لا تثبت الا بمرتین، آپ یہ فرماتے ہیں طرفین کہ یہ جو حیض کے باب میں عورت کی عادت ہے یہ 2 مرتبہ یا اس سے زائد میں جا کر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ جتنے ایام تک جو ہے وہ ایام مخصوصہ رہے،
تو اسے ہم عادت نہیں کہیں گے۔ جب یہ 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ ہوا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ عادت ہے۔ مثال کے طور پر 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ 5 دنوں تک جو ہے وہ ایام مخصوصہ چلے ہیں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی عادت جو ہے وہ 5 ایام کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے امام اعظم اور امام محمد کا موقف۔ وعند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تثبت بمرۃ واحدۃ، آپ فرماتے ہیں کہ عادت ایک ہی مرتبہ میں ثابت ہو جاتی ہے۔ قالوا، فقہا فرماتے ہیں کہ وعلیہ الفتویٰ، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ وَهَلْ الْخِلَافُ فِي الْأَصْلِيَّةِ أَوْ فِي الْجَعْلِيَّةِ أَوْ فِيهِمَا مُسْتَوْفِيٌ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ اصلیہ کے اندر ہے یا جعلیہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں کے اندر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو پوری بحث ہے وہ آپ کو خلاصۃ الفتاوی کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی، وہاں پر اس پوری بحث کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الثانی، دوسرا فرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ تعلیم الکلب الصائد یترک اکلہ للصید بان یصیر الترک عادۃ وذلک بترک الاکل 3 مرات۔ کلب صاعد وہ کتا جس کو سدھایا جاتا ہے شکار کرنا، ٹھیک ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ شکار کو پکڑتا ہے۔ اب ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ صرف شکار کو پکڑ کر زخمی کرتا ہے، اور پھر جو شکاری ہوتا ہے وہ آ کر اس کو ذبح وغیرہ کرے گا، جو بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی عادت کب شمار ہوگی کہ یہ جو کتا ہے جس کو شکار سکھایا گیا ہے، اس کی عادت بن چکی ہے شکار کرنے کی؟ تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ تعلیم الکلب الصائد یترک اکلہ للصید، کہ وہ سدھایا ہوا کتا کہ جو اپنے شکار کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے شکاری کے لیے، وہ ایسے ہیں کہ بِأَن يَصِيرَ التَّرْكُ عَادَةً، کہ جو ترک ہے وہ اس کی عادت بن جائے، وَذَلِكَ، اور یہ کیسے ہوگا، بِتَرْكِ الْأَكْلِ 3 مرات، کہ وہ 3 مرتبہ کم از کم اپنے شکار کو زخمی کرے اور پھر چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سیکھ چکا ہے، اور 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلسل، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے شکار کو پکڑا اور چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ شکار کو کھا گیا، تیسری مرتبہ پھر پکڑا چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ پھر کھا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ 3 مرتبہ مسلسل جو ہے وہ اپنے شکار کو زخمی کر کے شکاری کے لیے چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھ گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الثالث، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لم ارا بماذا ثبتت العادۃ بالاہداء للقاضی المقتضیۃ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نہیں پڑھا کہ قاضی کو جو تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں تو اس میں جو اس کی عادت ہے وہ کیسے ثابت ہوگی؟ بماذا تثبت العادۃ بالاہداء للقاضی المقتضیۃ للقبول، وہ قاضی جو مقتضی للقبول ہو اور اس کی عادت ہو تحفے قبول کرنا، تو اب اس کے حوالے سے کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ ہم، جیسے میں نے ایک تو مثال آپ کو دے دی، بھائی 2015 میں وہ قاضی بنتا ہے، اس سے پہلے وہ تحائف وغیرہ قبول کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک عادت ہے۔ لیکن امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے میں نے صراحتاً جو ہے وہ کوئی قول باقاعدہ سے نہیں پڑھا کہ قاضی کی عادت کس کو ہم کہیں گے کہ تحفے لینے کی اس کی عادت بڑی پرانی ہے، تو اب تحفے لینے میں اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل چیف جسٹس بنا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پھر بھی کورٹ کے اندر موجود تھا
اور جج کے طور پر جو ہے وہ رہتا تھا تو اس وقت بھی وہ تحائف لیا کرتا تھا، اچھا اس سے پہلے وہ وکیل تھا اس وقت بھی تحائف لیا کرتا تھا، تو یہ اس کی عادت شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بلکہ عادت کو کئی چیزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ آن دی جاب ہونے میں، فار ایگزامپل آن دی جاب ہونے میں بھی وہ تحائف لیتا ہے اور اس سے پہلے بھی لیا کرتا تھا، تو ہم کہیں گے کہ چلیں یار سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تحائف لینا اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے اس میں محتاط قول میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہی ہے کہ اس کے لیے تحائف لینا یہ مناسب نہیں ہے، چاہے اس کی عادت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک انہوں نے بحث کی ہے عادت کے حوالے سے کہ یہ جو عادت ہے یہ ثابت کیسے ہوتی ہے، بما تثبت العادت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوسری بحث ہے وہ فرماتے ہیں المبحث الثانی انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت یا غلبت، فرماتے ہیں عادت کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جب کہ عادت جو ہے وہ غلبہ پا جائے، ٹھیک ہے، یا جو ہے مضطرد ہو جائے، یعنی بہت زیادہ پھیل جائے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ عادت ہے۔ وَلِذَا قَالُوا فِي الْبَيْعِ لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَكَانَ فِي بَلَدٍ اخْتَلَفَ فِيهِ النُّقُودُ مَعَ الْاخْتِلَافِ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرِّوَاجِ انصَرَفَ الْبَيْعُ إِلَى الْأَغْلَبِ۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ بے کے متعلق کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی ہے دراہم یا دنانیر کے بدلے، اور یہ جو دراہم و دنانیر ہیں یہ اس شہر میں اس علاقے میں جو ہیں وہ ان کا چلن جو ہے وہ مختلف ہے، مالیت اور رواج دونوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم بے کو جو ہے وہ غالب نقدی کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، قدوری شریف میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور ہدایہ شریف کے بیو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھئی فار ایگزامپل دنیا میں کچھ شہر اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مختلف کرنسیز چل رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ ہم یو اے ای کو لے لیتے ہیں، متحدہ عرب امارات کو، تو وہاں پر جو ہے وہ ڈالر سے بھی لین دین لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کا جو مقامی وہاں کی جو کرنسی ہے درہم اس سے بھی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کوئی شخص وہاں پر مطلق نقدی کا ذکر کرتا ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر جو ہے جو غالب جس نقدی کی چلن ہے اسی کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی چیز بیچتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس کو 50 میں بیچا ہے، اب نہ وہ یہ کہتا ہے کہ 50 درہم میں بیچا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ 50 ڈالرز میں بیچا ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں، اس شہر میں، اس ملک میں زیادہ چلن لوکل کرنسی کی ہے یا ڈالر کی ہے۔ اگر زیادہ چلن جو ہے لوکل کرنسی کی ہے تو لوکل کرنسی مراد ہوگی، اور اگر ڈالر کی ہے تو ڈالر مراد ہوگا، ٹھیک ہے؟ قال فی الہدایتی، ہدایہ کے اندر ارشاد فرمائے لأنہ هو المتعارف، کیونکہ یہ جو غالب ہوگا یہ متعارف ہوگا، کیا ہوگا؟ متعارف ہوگا، فَيُنْصَرَفُ الْمُطْلَقُ إِلَيْهِ، لہٰذا مطلق کو متعارف کی طرف پھیر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم، آگے جو اس کے حوالے سے مسائل ہیں وہ ہم کل دیکھیں گے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کلیئر ہے؟
چلیں پھر آگے دیکھتے ہیں۔